میں نہیں جانتا سی، میرے تو زیادہ جانتے، مگر انہیں ایک بچی کا ذکر کیا، نرگس ہے، ٹی وی سے آؤں، انہیں کیتا عمرہ۔ اللہ قبول کرے، وہ بار بار نصیب کرے، سانوں بھی توفیق دے اور صحیح معنی عمرہ کرنے کی توفیق۔ وہ آتا بھی ایک عالم دین عبد القوی مفتی وہ بیٹھے سی نال، اور نرگس بیٹھی سی۔ اس نرگس نے سوال کیتا تے مفتی صاحب نے جواب کوئی نہیں آیا۔ جس تو مینوں نے پوچھا بھی یہ کوئی حل کرو، اس کیا بھی کوئی آدمی بلاوے تو بغیر مکے جانا، رب انہوں بلا جانا۔ اس تو جی تھی آدھے اسی فاحشہ ہے، بدکار ہیں، سارا پیشہ حرام ہے، رقص اور ڈانس وغیرہ، عمرہ سانوں کی نصیب ہوئے، کیوں مکے اسی جانے، کیوں بلا رب سان؟ مفتی صاحب نہیں دس سکے۔ یہ وہ ہی نہیں نرگس کا سوال، اللہ انہوں ساری بچی ہے، سب سانوں ہدایت دی۔ بہت لوگوں کے ذہن سے جہاں مکیوں آتا یار میں بلاوے تے گیا، یہ بلاوا جھوٹ، اس تو بڑا کوئی جھوٹ نہیں۔ اتنے بے ایمان کافر رہا، وہ بیت اللہ دے متولی رہا، انہوں کو چابیاں رہیاں، خدا نے بلایا سی وہ، کیوں ایک من گل کھ کے بے نال فاسد الفاسد، ایک غلط گل کر کے اتنے ایک اور ردہ رکھ دینا، کوئی رب نہیں بلا۔ کوئی جانا تھا ٹکٹ لیا، انہیں پیسے خرچ کے چلا گیا، پاوے بدماش ہے گنڈا، پاوے اتنے لعنت برستی رہے اللہ فرشتیاں دی، وہ کوئی نیک نہیں ہون دی ضمانت۔ اللہ نے جدو حج دا کیا اس وقت کیا کہ حج دے مہینے مقرر سورہ بقرہ انہاں مہینہ کی ہونا چاہیے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جے حج کرنا دینا انہاں مہینوں چ احرام بن کے آؤ، نہ تسی شہوت دی گل کرنی، رفث حتیٰ کہ تینی پابندی لگی غیر عورتوں سے گزار رہی ہیں، تسی اپنی بیوی بھی نال آ وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جس تو شہوت دی بو آ گئی۔ رفث فسوق کوئی گناہ دا کم، جھوٹ بولنا، کسی نے وعدہ خلافی، کسی کا مال کھونا، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج دے سفر تمہیں کسی نے جھگڑن کی بھی اجازت ہے، تسی نوکر نو ڈانٹ ہی دیتا نا، یہ بھی تواڈے حج دے خلاف ہے۔ کالا احرام تو بنیا، یہ فقیری درویشی دا سفر ہے، نہ شہوت نہ گناہ نہ بے۔ ان اللہ نے کیا ہے تو رسول نے الحج المبرور، مکے جان دا نا نہیں کہ کوئی چلا جائے کہ مینوں نے اللہ نے بلایا، کوئی نہیں، اتنے بے ایمان جاندے ہیں، بدماش جاندے ہیں، جیب قتل نہ جاندے۔ حجر اسود میں بوسہ دے رہے ہیں، باہر دے حج دی گل، میرے نال ساتھی سی نمبردار کرم، وہ بیچارہ پھسیا سی، انہوں پتہ ہے جیب کٹ رہا، یمنی نے جیب کٹ دی لے گیا سب۔ اس تو کہڑا آندا کہ اسے بلاؤں جو سارے تیرا برازی ہے، کیوں ایک غیرت کر وہ جے مفتی صاحب دے پیچھے ہوں جڑے سمجھاؤندے نہیں بھی بی بی رب تینوں نصیب کرے سارے نوں کرے، چج دا حج عمرہ کرو، الحج المبرور لیس لہ ذان الجنہ۔ اللہ دے رسول نے صرف ایک حج تے آکھیا بلا بلا جنت مبرور، جے کوئی کم گناہ نہ دی، گناہ تو بچ کے نیک۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آکھیا بے حج دے یا عمرے دے سفر سورہ بقرہ دے پیسے کٹھے کرنے دی، پاسپورٹ بناؤ دی ایڈی فکر نہ کرو، اصل سامان جڑا کرنا چاہیے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اصل سامان جڑا پلے بن کے ترنا ہی نا تقوی ہے، کہ دل چ نہ خدا کا خوف ہے گا تو اتنے بے شمار عورتیں تیریاں بھیناں تریاں پھرن گی، لوگ لڑتے ہون گے، ٹھگتے ہون گے، مگر سارے تو بچ کے خدا تو ڈر کے لنگ جائیں۔ تزودوا اے سفر خرچ لیں فإن خیر الزاد التقوی، اے پیسہ ٹکا ایڈا بہتر سامان نہیں جنہ تقوی بہترین سامان، یہ اپنے پلے بنی۔ اگے اللہ فرماؤندا واتقون یا اولل الالباب، جے تہاڈیاں عقلاں ٹھیک ہے نا، مت نہیں ماری گئی تے سفر تے میرے تو ڈردے رہو، گناہ نہ کر بیٹھو، نہیں تے اگلا کیتا بھی ضائع ہو جانا، تسی حج کرے ہونا نا تہاڈا پچھلا بھی تباہ ہو جانا ہے، بچ کے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے چلا ایک پیغام پہنچو گا، سارے سارے بچے بچیاں کوئی نہیں، ساری اپنی غفلت ہے کہ لوگوں نے بچے جنے، کوئی تربیت نہیں، کوئی مدرسے نہیں، کوئی سکول کالج ایسے نہیں جتنے دین ہوئے، لوگ آخنا پڑھ کے رکھ نہیں سکتے، سرکاری اسکولوں کالجوں کے حوالے کرنے اور ڈانس سکھا دیں، پھر اسی پٹن بہ جانے بھی آ کر دیے فلانے، وہ قصور کہڑا کسی امت نے فکر کی؟ جب ایک کام شروع کیتا سی اس وقت علامہ اقبال نے کیا سی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کہ سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے۔ جس ایک برا بیج بوجھتا تھا پھر کوڑا سامنے ہونا ہی سی نا۔ اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سنو، اللہ دے رسول نے حلال رزق جے پیسے ہی حرام دے لے کے تو چلے کبھی تیریاں دعاواں قبول ہونی، جنہ مرضی امید پٹھی
صحیح مسلم دی حدیث وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جڑے موتی ہے نا حضور دے صحیح حدیث انہاں دی نور ہے، وہ سننے ہی پتہ لگدا دل مندا اللہ دے پیغمبر نے یہ لفظ فرمانا چاہیے. حضور نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. سن لا اللہ پاک ہے ہر عیب تو برائی تو خامی تو کوئی خامی نہیں. اس تو تیرے عملہ چوں تیری خیرات چوں تیرے حجاں چوں روزاں صرف وہ کام قبول کردا جڑا طیب ہوئے. اے جڑا نا چکڑ پنیاں نوں گل آوندا حرامیاں نہیں کریاں گلاں. چکڑ پنا توبہ کر لے باز آ جائے رو کے اپنا جڑا نا عیب تو لے پھر ٹھیک ہے. جے برائی روے پھر آکھے میں رب نوں دھوکھا دے دیں فرمایا ان اللہ طیب اللہ پاک ہے صاف ہے لا یقبل الا طیبا. اور کوئی عمل نہیں قبول کرتا نہ خیرات قبول کرتا جب تک وہ طیب مال نہیں کمایا ہی نہیں تو ٹھیک خیرات ہی کرنی. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِالْمُرْسَلِينَ. پھر اللہ دے رسول نے قرآن مجید کا حوالہ دیتا کہ اللہ نے مومنوں بھی اسے شاید کا حکم دیتا جس شاید رسولوں نے دیتا. اس مسئلے تو اسی سب غافل ہیں. ایسا زمانہ آ گیا جڑا حدیث آؤں ایک وقت آنا بھی کسی نے پرواہ ہی نہیں ہونی بھی حرام تو آئے پیسے کے حلال تو بالکل حلال حرام پڑ جانا پیسے اکٹھے کرو. وہی زمانہ آیا پر میں نہیں جو رسولوں نے آخیا سی وہ رب نے عام مومنوں آخیا. فقالا قرآن مجید چاکیا سورہ حج یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. المومنون دی کہ رسولو پاک چیزاں کھاؤ کہ نیک عمل کرو. نیک عمل کی گل بات چاہیے پہلا کیا کھانا حلال کھاؤ. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. دوجے تا مومناں نے بھی یہ آخیا کہ جڑے اللہ نو منن والے جے جو کوئی رزق تانوں دیتا ہے تو طیب چیز پاک. اگر کھانا ہی حرام. عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے میری طرح بڑے بڑے لمبیاں داڑیاں کھونڈیاں کول تے پگڑیاں بدیاں جبے فریسی آندے سن کہ مسواک بھی جڑی نہ اینی لمبی ہوئے اینی موٹی دین بڑی سختی کرے وچوں کچھ بھی نہ انجے دے بڑے پرہیزگار لوگاں نے اٹھ کے کھلونا سلام کرن. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تہاڈی مثال چونا گچ کیتیاں قبراں دی جویں اتوں ویکھے نا بہت سونی قبر وچ بدبو کچھ تسی دین تباہ کر بیٹھے جی. اور انہاں دا حال ہے بجے کھانا کھان تو بعد چٹیا نہیں نہ پیالہ انہیں نہیں کھانا ٹھیک کھادا یہ صاف نہیں کیتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا پیالے نو صاف کر دے جڑا پیالے دے وچ ہے انہوں کہندے جی حلال ہے حرام ہے. امیر آدمی دعوت کردا تانوں نرا پتا سود کھاندا ہے یہ شرابی یا زانی کھائی پی جاندے. وہ جو وچ ہے نا انہوں نہیں صاف کر دے پیالے نو صاف کر لو. تو یہ اللہ دے رسول نے آخیا کہ رسولو حلال کھاؤ تے نیک کام کرو. تے مومن ثم ذکر پھر بی بی نرگس ہی سنا میں بھی سنا کس طرح حضور نے فرمایا حاجی کا ذکر کیتا جائے. ثم ذکر ایک گل بیان کر کے کہ حلال چیز قبول کردہ اللہ فرمایا. پھر حضور نے ایک آدمی کا ذکر کیتا یطیل السفر جڑا نیڑیوں بھی نہیں مکے گیا انہیں بہت لمبا سفر کیا. پتہ نہیں چین تو چلیا کہ جاپان تو آیا بہت لمبا سفر کیا. آشا سا اکبر باغ کھلر گئے. اس زمانے رام ہی لمبا ہوں 6-6 مہینے لگ جاتے سی کشتیاں سے چوہاں پی جانیاں واڑ ود جانے برا حال ہونا. فرمایا اچھا سا واڑ بکھرے ہوئے اکبر مٹی کٹے نہ پڑے آیا. اس طرح محنت نہ انہیں سفر کیا تو مکے گیا. یہ مدو جدا ہے لسما تے دونوں ہاتھ کھلار کے اللہ کے دعا کر دا یا رب یا رب رو رو کے آندا ہے میرے رب ہے میرے رب. اتنے بھی ہے بڑی دعا چ حضور نے ذکر کیا یا رب ربنا ربنا قرآن شریف بہت آتا رب پھر نہیں آتا. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا جنہوں کو مصیبت آوے تو 5 باری کہے نا یا رب یا رب یا رب اللہ تعالیٰ اسے فرشتیاں آتا ہوا 5 باری میں آخیا جی تھی سورت آل عمران دا آخر پڑھو کہ اتنے جدو مومناں دی دعا 5 باری ذکر آیا کہ انہیں رب نہ پکاریا کہ تو رب ہے ساڈا. اور رب ہے ہی وہ جہے بناؤ نہ سی بنے جہے رزق تے دیندا اور ہر کڑی ساری خبر لے جائے رب انہوں آدھے اس وقت تو رب ہے میرا میری سونا. اللہ آدھا کیوں نہ سنا میرا بندہ چیخ رہا. تو یہ بندہ بیچارہ اینا سفر مٹی کٹے دا پڑیا مگر حال کی ہے وہ مطعم حرام جو خوراک ہے نا وہ بھی حرام ہے. وہ مشرب حرام جو پی رہا وہ بھی حرام ہے. وہ ملبس حرام لباس ہی حرام ہے. وہ غذا یا بالحرام تے چھوٹی عمر تو حرام نہیں پڑیا. آپ بھی بڑوں کے حرام کھاتا ہے پالیا بھی حرام تے
تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس کی فرمایا ہے بچی نرگس نے بھی سن لی تو مولوی صاحب نے میرے چوڑے سے فانا یستجاب لذالک فرمایا رب کی کرے کہ انہیں اینا پیدا کیتا مٹھی تم پر رہا تے واگ کھر رہا تے رو رہا فانا یستجاب لذالک یہ میں رب دی دعا قبول کر لے جدوں سارا حرام دا پریا ہوا اس طرح رب انہوں قبول کرنا اس لیے پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ بیخ حاجی فیضا کان حال حاج الذی وافی سبیل ھذا جدوں حاجی دا حال ہے جڑا صرف رب دا گھر ویکھن لئی گیا سفر فما بال غیر ہی تے دوجیاں دا پھر کی حال ہے جڑے ایتھے بیٹھے حرام کھائی جانے ہاں اسی کس واسطے بیٹھے ہیں کہ رب ساری منوں گا سانو جنت دے دوں گا حاجی دا یہ معاملہ ہویا انہوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ گل کوئی نہیں ہونی اگے پھر دو چار سطریں پڑھنی ہیں جی مولا علی قاری رحمۃ اللہ شرح بہت پیچھے اسی اس حرام تو نہیں بچتے جڑا بالکل حرام ہے بزرگ کی لکھدا فرماؤں دے سن لا ایسی چیزاں وذالک عن الحرام وذالک لأن بنا الامر بعد حفظ السنة ومدان بند كل صاحب يفسد الوقت وكل سب يفتن القلب لا تھان حرام و شبہ آندا دین دی بنیاد ساری اس سے ہے کہ سنت پہ چل برے بندے دے کول بہنوں ہٹ جا جڑا تیری زندگی خراب کروں گا اور ایسے فتنیاں تو بعد جڑے تیرے دل نوں خراب کر دے ایک کرن تو بعد پھر دارو مدار اتنے ہے تیرا ہاتھ حرام تو پراں رہے اور شبے دی چیزاں وَأَقَلُّهُ أَن يَحْتَرْزِلَ مِمَّا حَرَّمَ فَضْلُ الْعَلَمَاء کٹ تو کٹ پرہیزگاری یہ ہے بھی انہاں شیاں تو بعد جنوں سارے عالم حرام آندے فتویٰ دیندے کہ حرام اے ادنا درجہ جنہوں علماء نے حرام کیا یہ تو بچنا اقل ہے کٹ تو کٹ وہ ورا علماء اور یہ عام پبلک دا پرہیز ہے کہ عام مسلمان انہاں تے کرن کم کہ جن علماء حرام پڑھا ثم يمتنن ما يتكرر احتمال تحریم وین افطر مفتی بہلے اس تو اگلا درجہ ہے کہ آدمی انہاں شیاں تو پرے ہٹ دے جنہاں تے حرام ہون دا شک پک نہیں کوئی عالم جائز بھی آندے جی ہزار نقدی بے کوئی آدھے جی ٹھیک ہے مگر کئی چوٹی جی آرم ہے سود ہی ہے نا بھی ہوں شاید 100 دی ہے تو مہینے نو دے گا تو 105 دی تو شبہ ہو گیا آدھے جہد اندر شبہ ہو گیا پاویں کسی مفتی نے انہوں حلال ہونے کا فتویٰ بھی دیتا اور تم پرا چلا یہ اگلا درجہ واہ برو سارے وہ عام پبلک بھی پرہیز تھی یہ پھر نیک لوگوں کا تقویٰ ثم یمتنع عما یضطر ثم ترک ما لا باس بھی مخافت ما فی باس و ورا المتق پھر حلال چیز جس کوئی ڈر نہیں بالکل جائز ہے مگر وہ پہننا ڈر ہے بھی گاں چل کے بندہ دوجی کسی برائی چ پی جاؤ کہ ویکھن کوئی نہیں رسالہ پڑھ لیا جی آ کر لیا بازار ہی خرابی مگر پتہ لگتا بھی یہ کردیا کردیا اگے ڈب جانا ڈر تو پھر وہ شیاں بھی چھڈ دینیاں جنہاں ہون کوئی ڈر نہیں مگر ہو سکتا آہستہ آہستہ تین انہاں چیزاں لے جان جڑیاں پھر خرابی آئی واہ واہ ورا المتقین یہ متقی لوگوں کا پرہیز ہے ثم الحذر عن كل ما لا يراد بتناول القوة على طاعة الله او يترك الى بعض اسباب المعصية وكراهة پھر ایک ایسی شیاں بھی کھان چھڈ دے حلال ہی جڑیاں کھان لگیاں تیری نیت یہ نہیں بھی روٹی کھا کے یا چیزاں کھا کے میں طاقت حاصل کرنی جہاں دین تے عمل کرنا عام ہی کھائی پی جانا حالانکہ حرام نہیں ہے مگر فرمایا ایک درجہ پھر بھی آؤں بے آدمی آدھا وہ کھانے بھی نہیں کھانے جڑے میس کھا رہا موٹا تازہ رواں نہیں کھانا تو ہی کھانا تھوڑا کھاوا یہ بہت جدو نیت ہوئے تقویٰ یہ دین تے عمل کر لی قوت حاصل کرنی واہ ورا صدیقین یہ صدیقاں دا درجہ پھر آندے ہن گل کی دسی ادوں وعلم ان فی ھذا الزمان لو یوجد الحلال فی کثیر من الروا اس مکے بیٹھا ملا علی خیاری کہہ رہا کہ ہن جڑا زمانہ آ گیا زیادہ معاملہ ہن حلال نہیں ملتا اسی دے درجے دسن لینا وہ حرام جڑا بالکل امت آندی وہ بھی عام ہو گیا وَلْيَكْتَفِ السَّالِكُ مِنْ غَيْرِ بِمَا يَحْذَرُونَ ہون چاہیے بھی نیک آدمی کم از کم وہ نیک سے گزارا کر لے جس نہ جان بچی رہے بہتا نہ کھاوے حرام سے پھنس گیا ہوا سی لے اللہ یموت دیون تاکہ مر نہ جاوے پوکھنا اپنے ڈنگ ٹپاوے ورنہ کم خرائے مرکات المفاتیح میں پڑھیا اس وہ بی بی نے سوال ٹھیک کیا عالم دسنا چاہیے سی کہ بچی یہ کوئی گل نہیں جی مکے چلا گیا بلاوا آ گیا انہوں پرمن مل گیا جو مرضی کرنا پھر نہیں جو حلال و حرام پت خدا نے دسے یا رسول نے دسے
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھیاں تھی، شام تو کچھ عورتیں ہیں مسلمان، آپ نے دیکھا کپڑے سر سے پتلے سے، یہ نہیں ننگیاں سی، بڑی منہ پھیر لیا، امت دی ماں نے منہ پھیر لیا، انہوں نے کہا ماں اسی مل آئیاں امت دیا بچیاں، فرمایا نہیں تہاڈا لباس بیٹا امت دی بچیاں دا نہیں، اللہ دے رسول نے جو لباس دسیا اور دا وال نہیں نظر آنا چاہیے، تسی یہو جہے کپڑے پہنے۔ اس پاروں دین اتنا مظلوم ہو گیا اور اصل گلاں انیاں دور ہو گیا بھی جھگڑے بڑے علی آیا دیوبندی ہے فلانے، جنہاں چیزاں دا کھ اثر نہیں دین وہ پھس گیا، اصل دین بالکل تباہ ہو گیا۔ ورنہ اللہ دا دین جڑا حلال حرام دے بارے چینا سمجھو غیرت مند ہے، اب ترغیب ترہیب تو کچھ پڑھا بھائی، حرام کٹھا کر کے تو اسپتال بنا دے، تو مدرسے بنوا دے، تو مسجداں بنوا دے، جنی مرضی نیکی کر لینا، جے تو سمجھے نا ثواب ملنا کہ اگے گناہ گار سے ہوں کافر ہو جانا، تو حرام ثواب آنا، ہاں مندا رہنا نا حرام ہے، کھائی پی جانا وہ گناہ گاری سی، تو حرام ثواب کہتا، خدا دی نافرمانی کر کے ثواب لینا پھر من کسب مالا من حرام فاتک منہ وصل رحمہ کان ذالک اس طرح میں فرمایا کہ جس آدمی نے حرام مال کمایا پھر غلام آزاد کیتے، رشتہ داروں نے ایک شروع کیتے، الٹا جڑا خیر خراب سے وبال بن گئی، بھگتو گا ثواب کھ نہیں ملنا۔ اذا ادیت زکات مالک فقد قضیت مالک، جب تو اپنے مال کی زکات دیتی حق ادا کرتا، ومن جمع مالن حرامن، مگر اگر حرام کٹھا کیتا ثم صدق پھر سارا خیرات ہی کرتا، زکات نے صرف 2.5% نہیں سارا دیتا، لم یکن لہ فی اجر، رائی بھی ثواب نہیں ملنا، وکان اسرو ہے اور گناہ دے ذمہ لازم ہونا۔ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتضى مالا من ماسم، حلال حرام ہونے چھڑی جانے، کوئی نہیں سوچتا بے پائی بھی رل گئی کی بنوں گا کہ حرام تو مال کمایا، فواصلہ بھی رحمہ اور رشتہ داران دیتا، خیرات کی تھی، اور انفق فی سبیل اللہ یا جہاد لی دیتا، جمع ذالک کلو جمیعا سارا رب نے اکٹھا کرنا، فقذف بہ فی النار اور سارا اتنے لد کے جہنم چل گنا۔ اے سمجھو 702 صفحے تو نا ترغیب ترغیب پڑھے کہ بچی جاندی نا بلایا جو فلانا میں 2-4 نیک بندیاں دا پڑھ دیں جنہاں حج کیتا عمرہ کیتا، میری دعا اللہ سانوں میں تو کوئی ذرہ نصیب کر، جدوں احرام بنیے اوداں دا احرام بنیے جویں امام محب الدین تبری القراء قاصد ملک راج لکھ دے کہ تینوں دساں جدوں خدا دے نیک بندے نے احرام بندے کی حال ہویا ما جاء من احوال جرت للبادل خائفین تربیہ، آدھا کچھ بیان کرا انہاں لوگاں دا جڑے لبیک کہن دے وقت ڈر گئے کہ لبیک کہن لگے پتہ نہیں جواب کی آگئی، انا علی بن حسین حجہ فلما احرم وسرت بھی راحل، جدو امام دین اللہ عبدین نے حج کیتا احرام بدھا اپنی اونٹنی سے سوار ہوئے، اس پر لون وہ تھا رنگ کھٹا ہو گیا، جسم کمبل لگ پیا، لم یستطع ان یلبیا، لبیک نہیں نکلیا منہ، وکیلا مالا چلا لبی، لوگوں نے آخیا رسول اللہ کے بچے تو لبیک نہیں آتا، قال اخشا ان یقول علی لا لبیک ولا تھا، کہنے لگے ڈر آؤں بھی کہتے جواب نہ آ جائے تو لبیک کہنا لا لبیک، تیرا آنا کوئی منظور نہیں، بڑا سادہ ہے کیوں میرے کرم گندا کرتا ہوں، لما لبا گوش ہے، پھر جو لبیک کیا حکم سے پورا کرنے بے ہوش ہو، اس تو اللہ جو نیک بندے اس طرح کا حج کرتے تھے کہ جواب کتے نہ دا نہ آ جائے، کچھ چجدہ کم کریے۔ وانا احمد بن ابی الحواری قال كنت مع ابي سليمان الدارانی حين اراد ان يرمى فلم يلبى حتى سرنا میل، بزرگ دا دکھلا میں وہ نال سی، 1 میل اسی چلے گئے لبیک نہیں کیا، ثم غشیا پھر بے ہوش ہوئے، فاقا وقالا ہوش چاہے تو مینوں کیا یا احمد او اللہ عز و جل الى موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تے وحی کیتی تھی، مر ظلمت بنی اسرائیل لا یذکرون، کہ جڑے بنی اسرائیل دے ظالم نا بدماش لوگ امت جس نا موسیٰ اے میرا نام نہ لیا کر، اے ذکر کرن بہ جاندے میرا نہ ذکر کریا کر، فإنی اذکر من ذکرنی من باللہ نا، کیونکہ جدوں میرا نام لیندے نا میں نال ہی انہاں تے لعنت کری جانا، ایک پاسے میرے نام لیندے جے جلیاں پاؤندے جی، حکم میرا توڑے اس نے کہہ دے نہ لیا کر کی فائدہ، جدوں یہ نام میرا لیندے میں انہاں تے لعنت کردا، وے حق یا احمد بلغنی انا من حج من غیر حلی ثم لبا، کہنے لگے احمد بیٹا مینوں یہ روایت پہنچی ایک جن نے حرام دے مال نہ حج کیتا نا تے پھر لبیک کیا، قال اللہ عز و جل
لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ماری، جڑا تو حرام کٹھا کیتا جا کے موڑ جنہ جنہ دا ہے گا، پھر آ کے لبیک کہیں، پھر تیری گل سننا کہہ لیا آیا۔ اے میں 149 150 پڑھا میدان عرفات سی، اس موقع دا لکھیا کہ لوگ جمع سی، واقف مترف بکر بن عبداللہ قال مترف اللہم لا تردہم اليوم من علی، ولی خدا دے اینا مجمع تے اس نے کیا حضرت مترف نے کہ اللہ اج دے جڑی مخلوق جڑی عرفات جمع میرے پر رد نہ کری، اپنے آپ کو سمجھا کہ یہ سارے نیک ہی ہے، میں سارے برا وقت دا ولی کیا میرے پر ہونا کسی نے سارے خالی موڑنی۔ وقال بکر ما اشرف موقف ورجع لاہلی لولا نیکین، اور ابو بکر نے کیا، بکر بن عبداللہ نے کہ کڈا اعلیٰ مقام ہے عرفات، کہ کنی امید ہے تے خدا دی رحمت دی لوگوں نے اگر میں نہ چنا ہوں۔ مکدی کریے اسی پڑھ دیا ہیر وارث یا بڑھی وارث دے کسے پڑھ گئے، گل نہ سمجھی، جڑی گل سمجھائی ہے وہ بھی پلے بنی۔ میاں وارثاں دا مندا آپ جاننا جگ نالوں، یہ عارفاں دا دستور دیا۔ خدا دے بندے جڑے وہ لوگوں دے عیب نہیں ویندے، فلاں کر رہے وہ چھڈ پر آپ پھر رب جواب دیندے پھرن گے، کھانی اللہ کو معافی منگ لینو، انہاں دی آخرت چنگی ہو جائے۔ تو اپنا پتہ کر، تو لوگاں دی اکھ دا چنکا ویندا پھرنا، اپنی اکھ شتیر پھسیا۔ مندا آپ جاننا جگ نالوں، دنیا ساری تو جاننا برا اگر ہے میں ہی ہوں، یہ عارفاں دا دستور میاں۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے ساتھی حضرت علی کنے مرتبے دے بندے، حضور نے کتنی شان رسی ہے۔ کسی بندے نے منہ سے بڑی تعریف کی، حضرت ایڈے نیک جے آج عادل جے منصب، آپ نے جو دعا منگی وہ منگ کے میں ختم کرنا، لکھ لو اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میرے بارے جو کچھ کہہ رہے ہیں نا بڑی یہو جا اتنے مینوں پھڑ نہ لئی، تو کدوں اداں دا سی، دھوکھا سی، لا تؤاخذنی بما یقولون، جو کہہ رہے تے پھڑی نہ، اور مینوں واجرنی خیر مما یظنون، تے جو سمجھی بیٹھے بناؤ تو چنگا دیں، انہاں دے خیال تو اعلیٰ بنا دیں، مگر انہاں دی ایڈی تعریفاں تے پھڑ نہ لئی بے تینوں اینا چکدے سی تو ہیگا سی۔ یہ انہاں لوگاں دی گلاں جنہاں نال دا مرتبہ کسے نوں ملیا ہی نہیں، میرے تواڈے پلے کی، اسی ایویں وقت ضائع کردے رہیے، کوئی فائدہ نہیں، عدالت دا کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے وقت خدا دی کچہری پیش ہو جائیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی دہلی قبر ہے، تدے انہوں نے نام سے قطب مینار بنایا، قطب الدین ایبک نے، یہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر دے پیر سے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چوک بار روز بن مائد در انصاف بخشائد نبات آئین ہدایت بیرو مارا نہ سکیم، جتنا عدالت لگی خدا دی اور انصاف کا دروازہ کھلا، کسی یہ آواز نہ آ جائے مباد آئین ہدایت بیرو مارا نہ چھائی کہ دفع ہو جا تو ساڈے کام دان، میرے ورگے بندے نہیں مینوں چاہیے، دوزخ نوں نہ بھیج دے، چوک بار روز بن مائد در انصاف بخشائد مباد آئین ہدایت بیرو مارا نہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد عارف۔